اور اپنے ارادوں سے جو کہ کھل کے یہ بات کی تھی، اور یہ حکومتی سطح پہ اعلان ہوا تھا، اور آج حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا تو یہ خیال نہیں تھا، اور آج سیکیورٹی ایجنسیاں بھی کہہ رہی ہے کہ حکومت نے جو یہ اعلان کیا تھا یہ اس طریقے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لہٰذا ہم 5 تاریخ کے اس پاسون کو، امن پاسون کو ملتوی کرتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ جو مقصد ہمارا تھا وہ پاسون ہونے سے قبل پورا ہوا۔ یہی ہمارا مقصد تھا کہ ان کو اس طریقے سے اعتماد میں لیے بغیر، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر، سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپریشن ہو یا مذاکرات، اس کے بعد متفقہ حکمت عملی بنائی جائے۔ حکمت عملی میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، تو اس پہ تمام، اگر آج وہ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے فیصلہ ہوگا تو وہ تو سب کو اس لیے منظور ہوگا کہ مشورے کے ساتھ ہوگا۔ تو لہٰذا میں عوامی نیشنل پارٹی کے جانب سے، چونکہ صوبائی سطح پہ ہم نے یہ اعلان کیا تھا، آج ہم اس بنیاد پہ ملتوی کر رہے ہیں کہ میں تمام اپنے پارٹی کے ورکروں کو، میں ان کا مشکور بھی ہوں، بڑا پازیٹیو رسپانس آیا، اور ہمیں یہ اندازہ تھا کہ 5 تاریخ کو یعنی بہت بڑا وہاں پہ ایک امن پاسون ہوگا، لیکن چونکہ وہ خود حکومت اپنے یعنی جو انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے بنیاد پہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ غلط ہے، اور ایسے جو لوگوں نے اس کو سمجھا ہے ایسا نہیں ہے، تو میں اپنے پارٹی کے تمام ساتھیوں کو، ورکروں کو، اور تمام پشتون بیلٹ کو، عوام کو میں یہ آج سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اپنے اس اعلان سے پیچھے ہٹ گئے تو آپ بدستور اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں۔ ہم اس کے لیے اسی وقت پاسون کا، امن پاسون کا اعلان کریں گے، اور اس سے بڑھ کے ہم یعنی اپنے قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ ہم کسی طور پہ بھی یعنی ہم بڑے پس گئے، ہمیں تباہ و برباد کیا گیا، ہمارا کاروبار ٹپ ہو کے رہ گیا، افغانستان کے بارڈر پہ جتنے بھی کاروباری راستے تھے سب کے سب بند ہو چکے ہیں، کارخانے بند پڑے ہیں، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور اوپر سے یعنی حکومت جو اعلان کر رہی ہے وہ ہماری عقل کے مطابق یہ بیرونی قوتوں کی یعنی منشا کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی عوام کی خواہشات کے مطابق مرتب کرے۔ بین الاقوامی قوتوں کے ہم تو اس پہ 40 سال سے مر کٹ رہے ہیں، پرائی جنگ کو ہم نے اپنایا، مرتے رہے، کٹتے رہے، خون بہتا رہا۔ آج ایک ایسا موڑ آیا ہے کہ قوم مل کے ایک ایسے فیصلے کرے کہ یہ جو خون ریزی ہے یہ بند ہو جائے، یہ دہشت گردی ہے یہ ختم ہو جائے، اس کے راستے روکے جائے، بجائے اس کے کہ اس میں مزید اضافہ ہو۔ اور پھر یہ بات کرنا کہ نیشنل ایکشن پلان، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان ایک متفقہ ایجنڈا تھا، لیکن تم نے تو اس پہ عمل نہیں کیا، ایک نقطے پہ عمل کیا، اور وہ نقطہ بھی فوجی عدالتوں کی بنیاد پہ، تو 19 نکات پہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ہمیں تو اعتماد میں لیا جائے۔ آج پھر کہہ رہے ہو نیشنل ایکشن پلان، اس میں پھر ایک نقطہ اٹھاؤ گے، اس میں پھر تم ایسا نہیں ہوگا۔ نیشنل ایکشن پلان اس میں یہ بات شامل ہے کہ کالعدم تنظیموں کا خاتمہ ہوگا، اور کالعدم تنظیموں کے حوالے سے میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، 2017 میں یہ بات میں نے کی تھی کہ وہاں پہ 70 کالعدم تنظیمیں پنجاب میں موجود ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا، اور جب میں پنجاب کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو یہ ان دنوں کی باتیں جب کشمیر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں سے یہ سارا ملبہ جو تھا تیار ہو رہا تھا۔ اب چونکہ وہ فارغ ہو گئے کشمیر کا مسئلہ
اس طریقے سے نہیں رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، تو وہ فارغ ہے، اور پنجابی طالبان ان کے پاس وقت ہے کہ وہ یہاں پہ آئے کارروائی بھی کرے اور ہمارے ان طالبان کو یعنی ٹریننگ بھی دے، اور یہ مسئلہ مزید بگڑ جائے۔ لہٰذا اگر آپریشن کرنی ہے تو پنجاب سے آغاز کرنا ہے۔ اور جب میں نے 70 کالعدم تنظیموں کی بات کی تو وہاں پہ ان کا ایک سابقہ انٹیریئر منسٹر نے جیو ٹی وی پہ اپنی بات کر دی کہ میاں صاحب مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور ایک شہید بیٹے کا باپ ہے، لہٰذا میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن جو 70 کالعدم تنظیموں کی بات ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ خدا نہ کرے کہ میں جھوٹ بولوں، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں اپنے بیٹے کا نذرانہ پیش کر چکا ہوں، لیکن میں نے کبھی یہ بات نہیں کی وہ قومی شہید ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا، میں نے کہا وہ شہید ہوا تو قوم کے تمام بیٹے میرے بیٹے ہیں اور تمام بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں۔ میں اس مسئلے میں اس لیے اس پہ زور دیتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اس لیے نہیں کھویا کہ یہ اپنے طور پہ اپنے منمانیاں کرے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری بات کو یعنی اس طریقے سے نہ لیا جائے کہ ہم کوئی تعصب کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تعصب کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم دہشت گردی کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب خاتمے کی بات ہو تو یہ تو ملک کی بقا کی بات ہے، ہم ملک کی بقا کی بات کر رہے ہیں، اور اس کو سنجیدہ لیا جائے، یہ ہوا میں نہ اڑائی جائے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں نے بات کی انٹیریئر منسٹری کے ریکارڈ پہ یہ موجود ہے، مرکزی انٹیریئر منسٹر، وہ ذرا اپنے ریکارڈ کو چیک کرے۔ انہوں نے تو پہلے اعلان کر دیا تھا کہ 94 کالعدم تنظیمیں ہیں، 94 تنظیمیں ہیں، اور 2023 میں پنجاب کے انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کر دی کہ 84 یہاں پہ کالعدم تنظیمیں ہیں، اور اب تو کل پرسوں تجزیہ نگاروں نے یہ بات کر دی کہ 71 کالعدم تنظیمیں تو صرف لاہور میں موجود ہیں۔ تو اتنی بڑی حقیقت کو یہ اس لیے جھٹلا رہے کہ میں افتخار نے یہ بات کی، میں یہ بات پارٹی کی طرف سے ایک صوبائی صدر کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور جو بات کر رہا ہوں تو یہ ہماری پارٹی نے یعنی سینٹرل کمیٹی میں بھی ہم نے یہ باتیں کی ہے، اور میں پارٹی پالیسی کے عین مطابق بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی طور دہشت گردی منظور نہیں ہے۔ جو دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے تو گڈ اور بیڈ کا چکر چھوڑنا ہوگا۔ اگر یہ پنجاب میں آپریشن نہیں کرتے یا کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ کہ وہ گڈ ہے۔ تو جب گڈ دہشت گرد موجود ہو تو پھر تو یہ خاتمہ نہیں ہو سکتا، ہر طرف پھر گڈ ہی گڈ ہوگا۔ میرے لیے جو بیڈ ہے وہ میرے دشمن کے لیے گڈ ہوگا، تو پھر خاتمہ کیسے ہوگا؟ لہٰذا ایک یہ بات کہ نیشنل ایکشن پلان کو سنجیدہ لیا جائے، 20 کے 20 نکات کو اٹھایا جائے اور اس پہ عمل ہو جائے۔ آج اگر وہ افغانستان کی طرف سے پاکستان یہ شکایت کر رہا ہے کہ وہاں سے مداخلت ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی مداخلت کر رہی ہے، اور افغانستان وضاحت دے رہے کہ ہم نہیں کر رہے، تو یہ موقع تو پاکستان کے ساتھ تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرتے تو جوائنٹ ایکشن ہو جاتا۔ نیشنل ایکشن پلان میں یہ بھی ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بارڈر کے اس پار اور اس پار افغانستان پاکستان جوائنٹ ایکشن کرے گا۔ انہوں نے تو جوائنٹ ایکشن نہیں کیا، اور پھر بارڈر پہ کھٹا تار لگا کے راستوں کو بند کیا گیا، مزید غلط فہمیاں پیدا ہو گئی کہ کاروبار کو بند کیا۔ ہندوستان کی طرف سے کاروبار جاری ہے، وہاں پہ تو لڑائیاں ہوئی ہیں، یہاں تو لڑائی نہیں ہوئی۔ اگر شکوک و شبہات ہیں تو سفارتی راستہ کیوں اختیار نہیں کیا جاتا؟ کیا پاکستان میں سفارتی تعلقات یا سفارتی راستہ جو ہے وہ بالکل بند ہو گیا؟ اور جو افغانستان میں حکومت آئی ہے
ہم امریکہ سے بھی کہنا چاہتے ہیں، آج امریکہ پھر سے تانیدار بن کے آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن ہوگا تو ہم اس کے لیے پیسے دیں گے۔ یہ پیسے تو تم 20 سال تو ہو گئے پیسے دیتے دیتے ہمارے پختون سرزمین کو تم نے کنڈر بنایا، دہشت گردی کو ختم نہیں کیا۔ ایک دفعہ امریکہ یہاں سے بھاگ گیا، دوسری دفعہ بھاگ گیا، اور پھر جو راستہ اختیار کیا تو آپ نے جو معاہدہ کیا تو وہاں پہ اشرف غنی جو کہ منتخب صدر تھے، آپ نے ان کے خلاف سازش کر کے دوحہ میں مذاکرات کر کے، وہ تو سٹیک ہولڈر تھا، تم نے اس میں کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ سوال ہم امریکہ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں پاکستان سے بھی، کہ تم نے تو سہولت کاری کی اور ان کو آپس میں بٹھایا، تو کیوں اشرف غنی کو تم نے نہیں بٹھایا؟ آج پھر جو آئے وہ لوگ امریکہ کے معاہدے کے ساتھ اور پاکستان نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، تو دوسرے دن ہمارے جو یہاں پہ وہ معاہدے کے لیے گئے تھے، فیض حمید، تو فیض حمید نے تو وہاں پہ کہا، پتہ نہیں کہا تھا کہ کچھ بھی تھا، لیکن پی رہا تھا اور یہ تاثر دے رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ تو اگر تم نے سب کچھ کیا تو آج ان سے سفارتی سطح پہ بات حل کر دو نا۔ یہ کیسے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہا؟ اگر وہ بات نہیں مان رہا تو پھر فیض حمید نے معاہدہ کس سے کیا اور 40,000 لوگوں کو کیسے لایا؟ اور آج کہہ رہے ہو کہ دہشت گرد منظم ہوئے، تو کس نے منظم کیے؟ وہ 40,000 دہشت گرد آئے، وہ تو یعنی مسلمہ دہشت گرد تھے، وہ تو کمانڈر تھے، تو جب تم نے لایا تو وہ تو آپ اس معاہدے کے تحت وہ آرگنائز ہوئے۔ ری آرگنائز کرنا اس معاہدے کے تحت ہوا جو فیض حمید نے وہاں پہ کیا۔ کوئی تو اون کرے، کوئی تو کہے کہ ہم نے یہ کیا۔ اون بھی نہیں کر رہا اور کہہ رہے کہ آج دہشت گردی زیادہ ہو گئی تو اب آپریشن کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس وجہ سے یہ دہشت گرد آرگنائز ہوئے اس وجہ کو تو ختم کرو، فیض حمید اور ان کے ساتھیوں کو تو سامنے لے آؤ، کٹہرے میں کھڑا کرو، اور 40,000 تو تمہیں معلوم ہے کہاں کہاں پہ تم نے بٹھائے۔ ان سہولت کاروں کی بنیاد پہ وہ لوگ بھی سامنے لائے کہ جس نے سہولت کاری کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ دہشت گرد اگر آپ نے یہاں پہ لائے اور انہوں نے اپنی کارروائیاں کی، تمہیں پتہ ہے کہ کدھر کدھر ہیں، کہاں کہاں ہے۔ تو اس بنیاد پہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، خدا را ایک دفعہ پھر وہ جو کہ ضیاء الحق نے پرائی جنگ کو اپنا جنگ جان کے صرف ڈالروں کی خاطر یہاں پہ مہاجر کو تم نے مجاہد بنایا، اور مجاہد سے آپ نے ان کو طالبان بنایا، پھر ٹریننگ کر دی، ٹریننگ سینٹر بنایا، اور پھر ایک سلسلہ جو جاری ہوا، تو تم نے وہاں پہ ڈاکٹر نجیب کو نہیں بخشا، کرزئی صاحب کو نہیں بخشا، اشرف غنی کو نہیں بخشا۔ اب تو آپ کہہ رہے کہ آپ کے مرضی کے لوگ آئے ہیں تو وہ بھی آپ کی بات نہیں مان رہا، تو سمجھ لو کہ آپ کی پالیسیاں غلط ہے نا، اپنی پالیسیوں کو درست کرو۔ لہٰذا ہم پاکستان کے اس حوالے سے میری اس بات کو کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں، میں بڑے پیار سے امن کی بات کر رہا ہوں، تشدد کے خاتمے کی بات کر رہا ہوں، حکمت عملی اپنانے کی بات کر رہا ہوں۔ عوامی نیشنل پارٹی باچا خان کے نظریات کے مطابق ہم عدم تشدد کی مزاحمت کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، لیکن ہم پیار کی زبان بولتے ہیں۔ کوئی مسئلہ گولی سے حل نہیں ہوتا، لیکن یہ کیا ہوا کہ ملکن ڈویژن میں ہم نے مذاکرات کیے تو بھی کامیاب ہوا، اور پھر اس کے بعد آپریشن کو ہم نے آن کیا تو بھی کامیاب ہوا، اس کے بعد نہ کسی کا آپریشن کامیاب ہوا اور نہ کسی کے مذاکرات کامیاب ہوئے۔ یہ کیوں؟
خلوص چاہیے، ہم ایمانداری سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے، اس لیے ہماری حکمت عملی بھی ٹھیک تھی اور دونوں باتیں ہم نے کی تو وہ درست ثابت ہوئے۔ اب تو ایک اور بات چل نکلی ہے، بریگیڈیئر محمود کو آپ نے سنا ہوگا، اس نے تو نیا انکشاف کر دیا اور اس کی وضاحت بھی نہیں ہوئی کہ اب تو دہشت گردوں کا یعنی پی ٹی آئی کی اپنی دہشت گرد تنظیم ہے اور وہ گنڈاپور کے نام سے ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو بریگیڈیئر ریٹائر محمود کہہ رہا ہے اور اس نے کھل کے کہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو 40,000 لوگ آئے ہیں یہ بھی ان کا حصہ ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ اتنے کھل کے اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں اور میں نے یہ بات چونکہ نجی ٹی وی پہ ہے میں بار بار بات لوں گا تو شاید میں نے شاید 2013 میں یہ بات کر دی تھی کہ ہمیں بڑی بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو میدان میں شکست دے دی، این پی کی بات کر رہا ہوں، 2008 سے لے کے 2013 تک کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دہشت گردوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے لایا جا رہا ہے۔ آپ کل کے لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور بریگیڈیئر محمود کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی مسلح تنظیم ہے تو یہ تو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، تو پارلیمنٹ میں جو قانون بنے گا تو وہ کس کے لیے بنے گا؟ لہٰذا اس طریقے سے بھی انہوں کو ہمارے خلاف کہ این پی کے جھنڈے پہ انہوں نے گولیاں چلائی، این پی کے ورکروں پہ گولیاں چلائی، ہمیں ووٹ جانے کا یعنی موقع نہیں دیا گیا، ہمیں زبردستی ہرایا گیا اور دہشت گردوں نے بلکہ میں تو کہوں کہ طالبان نے اعلان کیا کہ اے این پی کو اور دیگر پارٹیوں کو جو جمہوریت چاہتی ان کو ووٹ نہ دینا، پی ٹی آئی کو ووٹ دینا، یہ اعلان بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ لہٰذا میں کسی پارٹی کو یعنی مورد الزام ٹھہرانے کی یعنی نہیں چاہتا، لیکن جو ریکارڈ پہ بات ہے وہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ خدا را پارلیمنٹ کو دہشت گردوں سے بچاؤ۔ پارلیمنٹ میں اگر دہشت گرد منظم ہوئے، لوگوں کو ڈرا بھی رہے ہیں اور وہ پنجاب میں پھیل چکے ہیں اور ہمارے ہاں انہی کے گروپ سے جو یہاں پہ نبرآزما ہیں، تو ان کے لیے اور یہی ٹی ٹی پی کسی زمانے میں جو تو ان کے آنکھوں کا تارا تانا، یہ اس میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ لہٰذا میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ موجودہ وقت میں ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی اس پہ نظر رکھے گی، ہم امن کے قیام کے لیے ہر قسم کے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، دی بھی ہے اور دیں گے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی اور اس ملک کی بقا کے لیے بھی، پارلیمنٹ کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی اور ملک کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جو بھی صورتحال پیدا ہوگی ہم یہی چاہتے ہیں کہ متفقہ ایجنڈا ہو، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے اور سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ جب تک یہ بات نہ ہو کسی طور بھی کوئی بھی اقدام ہو تو وہ عوامی نیشنل پارٹی کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں یہی بات ایک تو جو ایمل ولی خان نے بات کی درست ہے، اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے جنوبی اضلاع میں رات کو کس کی حکومت ہوتی ہے اور دن کو کس کی حکومت ہوتی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو کرک تک آ چکے ہیں، سڑکوں پہ نکل کے رات کو وہ تلاشی بھی لیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں اور پھر ویڈیو بھی جاری کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور پھر آپ کو جنوبی اضلاع میں تو سارے پختونخوا کی بات کروں گا، جنوبی اضلاع میں تو تانوں میں یعنی شام سے لوگ پولیس تانوں میں بند ہو جاتے ہیں اور تانوں کو بھی اڑایا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں
کہ اگر یہ بات ہے تو کیا پنجاب میں جو دہشت گرد ہیں یہ ان سے ملے نہیں ہیں؟ وہاں سے سپورٹ نہیں آ رہا؟ اگر افغانستان کی بارڈر پہ ہماری فوج موجود ہے وہاں سے تو کچھ نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہے تو پھر تو اس کی نشاندہی ہونی چاہیے، اس میں کہیں سے تو کچھ آ رہا ہے نا اگر یہ قبضہ جمانا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن یک طرفہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ یک طرفہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے زیادہ نقصانات ہوں گے، اور یہ بات ہر ایک کی اپنی اپنی پالیسی ہے۔ ہم نے تو میدان میں کل کے ان کے خلاف ہم لڑے ہیں، ہم تو ان لوگوں میں نہیں ہیں۔ یعنی اب اگر ہماری ٹرائبل بیلٹ وہ تو سٹل بیلٹ میں تبدیل ہو چکا ہے، لہٰذا بات بالکل نقشہ درست ہے کہ تکلیف ہے، اور جو یہ ہم نے ملکنڈ میں امن یعنی پاسون کا اعلان کیا، تو ملکنڈ میں بھی دیر میں اور اپر دیر میں، لوور دیر اور اپر دیر میں وہاں پہ 3 کارروائیاں ہوئی، گن شپ کا استعمال بھی ہوا۔ تو ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اگر یہ سب کچھ افراتفری کے عالم میں ہوگا تو اس سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کے لیے یعنی ایک تمام ملک کے عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے اس لیے ہم پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی وہ پارلیمنٹ یعنی اندھی ہو یعنی لولی لنگڑی ہو کچھ بھی ہو، لیکن ہے تو ایک ذریعہ تو ہے، تو سینٹ کو بھی اعتماد میں لے، قومی اسمبلی کو بھی لے، صوبائی اسمبلی کو بھی لے، ساتھ میں سٹیک ہولڈرز کو بھی لے۔ ہم تو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر میں یہ نہیں کہہ رہا آپریشن ہو یا کچھ بھی ہو، سیدھی بات ہے کہ جس طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے اس کے لیے حکمت عملی بنائی جائے اور اس حکمت عملی پہ عمل کیا جائے۔ یہ تو انہوں نے کس کے کہنے پہ اپنے بیانات بدل دیے، اس کا بھی تو اندازہ کرو۔ تمہیں ایک زاویے سے نظر آ رہا ہے، ہماری پریشر کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیانات بدل دیے، تو ہمیں کیوں کریڈٹ نہیں دیتے کہ ان کے کریڈٹ دے رہے ہو؟ ہم خدا نہ کرے ہم کسی کے اشارے پہ کریں، ہم اپنے ہی پالیسی کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں۔ جو مقصد ہمارا تھا، مرکز نے بھی اپنی بیان بدل دی اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے بھی بدل دی، تو یہی ہمارا مقصد تھا۔ تو اگر آج ہمارا مقصد پورا ہوا تو بلا سوچے سمجھے ہم ایسی بات کرنا نہیں چاہتے، ہم عقل و دانش کی بنیاد پہ صحیح قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہم یہ سٹینڈنگ پالیسی ہے کہ ہماری پارٹی یعنی یہ میں صوبائی صدر کی حیثیت سے جو آپ سے مخاطب ہوں، تو میں اپنے پارٹی کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ تیار رہیں، ہم تیار ہیں۔ اگر یہ اپنی اس بیانات سے جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں آپ کا اعتماد ہے، ہمیں اعتماد نہیں ہے، لیکن اعتماد کرنا پڑتا ہے کہ وہ اگر خود اپنے بیان کو بدل دیں تو لازمی طور پہ ہم اسی کے بنیاد پہ جو ہمارا مقصد پورا ہوا، اگر پھر سے وہ یہ دوبارہ یہی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہم اس سے زیادہ، یہ تو ملکنڈ پاسون ہے، ہم سارے پختونخوا میں پھر ایک امن مارچ کا ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ ہم امن مارچ کریں اور ہم تمام لوگوں سے کہیں کہ ہمارے ساتھ آپ ہوشیار رہے کہ جو بھی اگر ایسا واقعہ ہو کہ وہ صرف اس بیلٹ میں یعنی افراتفری پیدا کرنا چاہے اور ہمارے اس سرزمین پہ خون بہے، ہم اس کی اجازت کبھی نہیں دے سکتے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم نے قربانیاں دیں، پھر بھی دیں گے، لیکن متفقہ ایجنڈے کے ساتھ۔ جہاں تک باجوہ صاحب کی بات ہے وہ تو اب یعنی قصہ پارینہ ہے، لیکن بات انہوں نے کی تھی، ہاں، اور یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کی تھی کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ اعلان بھی کیا تھا ایس پی آر نے خود، اب وہ کتنے جانبدار رہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو ہمیں تو صورتحال کے مطابق بات کرنی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم غیر جانبدار شفاف الیکشن ہوگا اور ہم کہیں نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، تو جب ہوا نہیں ہے تو ہم کیسے ہوا میں تیر چلائیں؟ ہوا تو ان کی جو یعنی بات تھی وہ 100% غلط ثابت ہوئی، وہ جھوٹ بول رہے تھے، مداخلت اس سے زیادہ ہوئی۔
پینترا بدلا گیا، یعنی شکل بدل دی گئی اور طریقہ کار کو بدلا، حکمت عملی کو انہوں نے تبدیل کیا. لہٰذا ہم یہ بات آج حقائق کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 2018 سے بھی زیادہ دھاندلی شدہ ہے، کیونکہ یہ تمام سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہے. تو کیا تمام سیاسی پارٹیاں اس امید میں تو تھی کہ غیر جانبدار الیکشن ہوگا، لیکن جب ہوا تو غیر جانبدار نہیں تھا تو اب کہہ رہے ہیں. تو ہم تو یہی کہہ رہے کہ اس ملک میں غیر جانبدار مداخلت سے پاک اور شفاف الیکشن ہوگا تو مرض میں کمی آئے گی، پارلیمنٹ مضبوط ہوگا، وہ کچھ اپنی پالیسی کو چلا سکے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو بگڑے کا تو اور بھی بگڑے گا. تو اگر اس میں موجودہ آرمی چیف کی بات ہے یا گزشتہ یا آنے والے کی بات ہے، اگر یہ اس جگر پہ چلتے رہے تو اس ملک کو تو نقصان پہلے بھی ہو چکا ہے، اور آئی ایم ایف کے ہاتھوں تو غلام بن ہی چکے ہیں. معاشی طور پہ تو ہم غلام ہیں. اب اس کی آزادی کے لیے تو ہمیں لڑنا ہے. معاشی طور پہ تو کم سے کم ہمیں اپنی آزادی کے لیے ضرور لڑنا ہے. تو اگر ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں اور اسٹیبلشمنٹ ان تمام واقعات سے سبق نہیں سیکھتا اور مسلسل یہ غلطیاں جاری رکھی جائے گی تو خسارہ اس ملک کا ہوگا. تو ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے. ہم ان کو یاد دلاتے رہیں گے. غلط کریں گے تو غلط کی نشاندہی کریں گے. اور آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی تو اس کے لیے تو میں توبہ استغفار کی بات کروں. الیکشن کمیشن تو اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتی ہے. یعنی اب کہ اس کے تو یعنی تمام کیسز جو اب عدالت میں ہیں تو میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن الیکشن کمیشن تو ناکام ہو چکا. ہم تو یہ پہلے کہ الیکشن کمیشن ناکام، اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی، نتائج جو ہے وہ بنائے گئے اور اس نتائج کے ذریعے جو الیکشن سامنے آئے اس نے مزید بگاڑ پیدا کی، مشکلات میں اضافہ ہوا. اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. اور آپ نے جو بات کی کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ افغانستان میں ہم نے مداخلت کی، اس کے حوالے سے کارروائی کی، کارروائی بھی وہ جو پاکستان نے کارروائی کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی نے وہاں کے ہم پہ حملہ کیا تو ہم نے اس کے خلاف کارروائی کی. وہ تو ایسا ہے کہ حقائق پہ اگر ایک بات مبنی ہو، کسی پہ گولی چلے گی تو گولی کا جواب تو گولی سے دیا جائے گا. افغانستان خود کہہ رہے کہ وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، بارڈر پہ جو کنٹرول ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کنٹرول کریں. تو یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ بارڈر پہ کشیدگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بارڈر پہ کشیدگی نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پالیسی تبدیل کرنے کے بعد یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان کیا افغانستان کے اندر مداخلہ یا اس طرح کی کارروائی کر سکتے بارڈر کے اندر؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر وہاں سے مداخلت کی جائے تو اس کی جواب میں بات ہو رہی ہے. مداخلت تو کسی طور نہیں ہونی چاہیے. افغانستان خود مختار ملک ہے، ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ آزاد اور خود مختار ملک ہے. وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ اچھے ہیں کہ برے ہیں، کسی کو اچھے لگے برے لگے. اور پاکستان آزاد خود مختار ملک ہے. افغانستان کو اچھا لگے برا لگے، پاکستان کو خود مختار ملک ان کو تسلیم کرنا ہوگا اور پاکستان کو افغانستان کو خود مختار ملک تسلیم کرنا ہوگا، تب بات بنے گی. یہ جو چپکلش جاری ہے اور بارڈر پہ ہے اور یہ خود کہہ رہے یہ ٹی ٹی پی والے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ہیں نا، تو پاکستان سے وہاں گئے. تو یہ سوال تو ہے کہ جنرل فیض نے جو 40,000 لائے وہ تو انہی کے بندے تھے نا، تو یہ تو کل کی بات ہے نا. تو حساب کتاب برابر کرنا ہوگا. لیکن نہ پاکستان کو یہ اجازت ہے کہ وہ مداخلت کرے، نہ افغانستان کو یہ اجازت ہے کہ وہ مداخلت کرے. کسی بھی ملک کو ایک دوسرے مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور دہشت گرد افغانستان میں ہو تو وہ ان کا خاتمہ کرے، دہشت گرد پاکستان میں ہو تو ان کا خاتمہ کرے، لیکن ایک منظم پالیسی کے تحت کیا جائے.
یعنی ایسا افراتفری کے عالم میں یہ بات نہیں ہو سکتی. دا سدا زمون خپل پالیسی واضحه ده. دا غي خو ډبل خبره ده چې یو مطلب حکومت اغلتا هغه سره پیکس کمیټه کې ومنلو اردو میں جواب تا پختو کې وي. یہ جو آپ نے بات کی تو صوبائی حکومت کی پالیسی وہ تو اپیکس کمیٹی میں گئے, وہاں پہ اس نے ہاں کر دی. ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپیکس کمیٹی کا فیصلہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے اور اجرت میں ہوا ہے, وہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو یہ تو اس کا حصہ ہے, لیکن پھر انہوں نے پارٹی کی سطح پہ قومی اسمبلی میں اس کی مخالفت کر دی. اب تو عمل میں دیکھا جائے گا. وہ تو دونوں طرف کڑے ہیں, کرنے میں بھی کڑے ہیں, نہ کرنے میں بھی کڑے ہیں. وہ تو صرف وزیر اعلیٰ نہیں ہے, وہ تو پی ٹی آئی کے صوبائی صدر بھی ہیں. تو اس حوالے سے وہ ان کی, چونکہ میں اس میں زیادہ طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات اس لیے کرنا نہیں چاہتا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ایک پارٹی کے خلاف بول رہا ہوں. میں حقائق پہ بات کر رہا ہوں, اور حقائق پہ جو بات ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں اس کو یعنی آپ کے سوال کا جواب یہ دیتا ہوں, اس کو اس طریقے سے لیا جائے کہ ایپکس کمیٹی میں جو فیصلہ ہوئے اجرت میں ہوا ہے, یعنی وہ فیصلے سے بگاڑ پیدا ہوگا, اس فیصلے پہ کسی طور عمل نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. تمام سیاسی پارٹیوں کو اور سٹیک ہولڈرز کو اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے متفقہ حکمت عملی اپنایا جائے, اسی کے ساتھ ہم چلیں گے. ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں, لیکن ایک پالیسی کی تحت. ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کہیں کہ ہم نے تو دہشت گردوں کی کمر توڑ دی اور کل پھر وہ سارے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ مزید مضبوط ہو جاتے ہیں. اس لیے بس صرف اتنی سی بات ہے. ہمارا اختلاف اس بات پہ ہے کہ سارا ملک, سارا قوم اکٹھا ہو اور جہاں جہاں دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو. ایک تو جو انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی, ابھی تک ہمیں دعوت ملی نہیں ہے, تو اس میں بات کروں گا تو مناسب نہیں لگتا. وہ جب دعوت دیں گے تو پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے. جو ہم نے بلائی ہے اس کے جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑی اتحادیں ہیں ان سے جو باقی پارٹیاں رہ گئی ہیں ہم ان کو بلا رہے ہیں, کیونکہ بڑی پارٹیاں تو اپنے اتحاد بنا چکے ہیں. تو اس میں جو بھی پارٹی ہے وہ اپنی اتحادوں کو یعنی بنا چکے ہیں اور پالیسی بھی بنا چکے ہیں. انہوں نے ہم سے کوئی بات نہیں کی. ہم اپنے صوبے کی سطح پہ یہ میں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو پیغامات بھی بھیجے ہیں. کل میرے خود تمام صوبائی ان کے جو صدور ہیں ان سے باتیں ہوئی ہیں, میں نے رابطہ رکھا ہے, اور وہ 8 تاریخ کو ہم نے 10 بجے باچا خان مرکز میں وہ اجلاس بلایا ہے, اور وہ مشاورتی اجلاس ہے. یعنی مشورہ کریں گے کہ اب ہم مل کے کس طریقے سے چل سکتے ہیں. کم سے کم پروگرام بنا کے ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. بڑے مسائل ہیں لیکن میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن سب سے امن و امان کا مسئلہ بڑھ کے مسئلہ ہے, اور پھر اس کے ساتھ مہنگائی بھی ہے, سب کچھ ہے. تو اس کے بعد ہم اس نکات پہ بات کریں گے, لیکن سب آ کے متفق کا ایک ایجنڈا تیار کریں گے اور پھر اتحاد کی شکل دے کے ہم میدان میں اتریں گے. تو وہ 8 تاریخ کو ہے, اور ہمارے خد و خال بھی واضح ہے. اور ایک بار پھر میں کہ بڑی اتحادوں سے جو پارٹیاں باقی رہ گئی ہیں ان پارٹیوں کو بلا کے ہم ایک نیا اتحاد بنانا چاہتے ہیں. تھینک یو جی, بڑی مہربانی, شکریہ.